خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ عہد عتیق میں یسائی نبی کا صحیفہ 45واں باب پہلی آیت سے کلام خدا میں یوں مرقوم ہے۔ یسائی نبی کا صحیفہ 45واں باب 45 چیپٹر پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دانا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمت کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خدا اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی، اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے۔ وہ ان کو اکٹھے اگائے، میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضوری ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، عزت خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برکات کے عظیم منصوبے رکھتا ہے، اور اس وقت بھی تو اپنے لوگوں کے لیے نزول کلام سے برکات کے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے جو میگھ کی طرح برستا ہے اور زندگیوں کو سیراب کرتا ہے، اور زندگیوں میں رویدگی اور افزائش ہوتی ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، آپ کی عقل، آپ کی دانائی، آپ کی فہم و فراست یا آپ کی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو، اور اے خدا تیرے پاک روح کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تیرا پاک روح قدرت کے ساتھ کام کرے اور آج زندگیاں کلام کو سنے اور قبول کرے۔ اے خدا، میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، انہیں دانائی بخش، حکمت بخش اور اپنی آسمانی حکمت سے معمور کر، تاکہ تیرے کلام مقدس کو محض سننے والے ہی نہ بنے بلکہ عمل کرے اور برکات کو حاصل کرے۔ اے خدا، اسی طرح تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ آج کے کلام کی قدرت سے
ابلیس کے سارے منصوبے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں۔ تیرا پرفضل ہاتھ چاہتا ہوں، دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں یسایا 45واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے، میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے شفا کی بارش۔ آج کا مضمون ہے شفا کی بارش۔ عزیزو، شفا کی بارش آسمان سے آتی ہے اور اس شفا کی بارش سے انسان میں راست بازی پیدا ہوتی ہے اور اس راست بازی سے بیماریاں اور تکالیف جاتی رہتی ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں شفا کی بارش سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور آسمان سے خدا بادل کو برساتا ہے، اور یہ بادل راست بازی کا بادل ہے جس سے ناراستوں کو وہ راست کرتا ہے، اور پھر ان کی زندگیوں میں نجات، بیماری سے نجات، گناہ سے نجات، ناراستی سے نجات، اور ان زندگیوں میں جن کو خدا بیماریوں سے چھڑاتا، دکھوں سے رہائی دیتا، پھر خدا ان میں صداقت کا پھل پیدا کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے پھلدار ہوں، دوسروں کے لیے وسیلہ برکت ہوں، اور دوسروں کے لیے ان کی زندگی میں، ان زندگیوں کے لیے خدا کی برکت ان زندگیوں تک پہنچے۔ عزیزو، خدا اس بارش سے جو آسمان سے راست بازی کا بادل برساتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور شفا کی بارش جب انسانی زندگی پر ہوتی ہے تو انسان اس دنیا میں نہ صرف شفا یاب ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی خداوند زندہ خدا کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ خدا کی کلام مقدس میں زبور 68واں سام 68 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں زبور 68واں 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو زمین کانپ اٹھی، خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ آئی خدا، تو نے خوب میہ برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا جب خوب میہ برساتا ہے تو خشک میراث کو تازگی ملتی ہے، اور اسی طرح جب ہم غور کریں کہ جب خدا زرعی زمین پر اپنا میہ برساتا ہے تو خشک سالی ختم ہوتی ہے، زمین سے خشکی ختم ہوتی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 68واں 9ویں آیت، اے خدا، تو نے خوب میہ برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی۔ جس طرح خشک میراث کو خوب میہ برسنے سے تازگی ملتی ہے، اسی طرح شفا کی بارش برسنے سے انسانی زندگی کو تازگی ملتی ہے اور انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیماریاں اس کے بدن سے جاتی رہتی ہے، اور جب خدا خوب میہ برساتا ہے، شفا کا میہ برساتا ہے، تو انسان کے جسم اور جان سے کمزوری جاتی رہتی ہے، بیماریاں جاتی رہتی ہیں، ابلیسی قوتیں اس شفا کی بارش سے جاتی رہتی ہیں، اور ان بدروحوں نے جو بیماریاں
بدن میں پیدا کی ہے وہ ساری بیماریاں بھی انسانی ابدان سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہیں۔ کلام خدا میں دیکھیے زبور 72واں 6 آیت سے میں پڑھوں گا، سام 72 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہ کٹی ہوئی گھاس پر میںہ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برمند ہوں گے اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ بائبل بیان کرتی ہے کٹی ہوئی گھاس پر میںہ کی مانند جب گھاس کو کاٹ دیا جائے اور میںہ برستا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھاس تیزی سے بڑھتی ہے، اور اسی طرح جب خدا بارش شفا کی بارش برساتا ہے، بیماریوں کے سبب سے، بدروحوں کے سبب سے جو زندگی کٹ چکی ہے، اس کے بعد شفا کی بارش کے بعد اس میں شفا بڑھتی ہے، اس میں شادابی آتی ہے، زندگی میں شگفتگی آ جاتی ہے، اور زندگی خوشگوار، صحت یابی، تندرستی اس انسانی زندگی میں آتی ہے، اور اس لیے کہ خدا شفا کی بارش ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے، اور شفا کی بارش کے باعث ہماری زندگی میں خوشیاں، اطمینان اور اس کا فضل جاری ہوتا ہے۔ کلام خدا میں دیکھیے زبور 85 زبور اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے، سام 85 اور 11th ورس، راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جانتی ہے، جو کچھ اچھا ہے وہی خدا عطا فرمائے گا اور ہماری زمین آپ کی پیداوار دے گی۔ کلام خدا میں جب خدا شفا کا میںہ برساتا ہے ہماری زندگی میں پھر شادابی آتی ہے، اور اسی طرح جیسے خدا میںہ برساتا ہے تو زمین میں پیداوار ہوتی ہے، زمین میں اور زرخیزی بڑھتی ہے، اور پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح جب خدا شفا کی بارش ہماری زندگی میں برساتا ہے تو ہماری زندگی سے وہ سارا بنجر پن، ہماری زندگی سے تمام کمزوری، ہماری زندگی سے تمام ابلیس کا کام ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں پھر خوشیاں اور برکات ہی برکات ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نے ہماری زندگی میں شفا کی بارش کو نازل کیا ہے۔ عزیزوں، جب خدا شفا کی بارش کو نازل کرتا ہے تو زندگی میں ٹریمنڈس چینجز آتی ہے، اور زندگی میں خوشیاں اور اطمینان بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ 48واں باب 18ویں آیت، یسایا نبی کا صحیفہ 48واں باب 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ جب ہم خدا کے کلام کے شنوا ہوتے ہیں تو جیسے نہر کا پانی بہتا ہے، بہتات ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اور اس کلام کی بارش سے ہماری زندگی میں شفا کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگی میں خوشیوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اس لیے
کہ ہم نے خدا کے کلام کو سنا، ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں ہم نے رکھا، ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھا اور اپنی زندگی اپنے خدا کے کلام کی عین مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی میں شفا، ہماری زندگی میں برکات، ہماری زندگی میں اطمینان، ہماری زندگی میں خوشیاں اور خوشیاں ہی ہماری زندگی میں فلو کرتی ہے، نہر کی طرح اور سمندر کی طرح، جس میں کمی نہیں۔ پھر ہماری زندگی طمانینت سے معمور ہوتی ہے، ہماری زندگی میں حکمت اور دانائی ہوتی ہے، اور ہماری زندگی شفا سے معمور ہوتی ہے، ہماری زندگی میں آزادی ہوتی ہے، اور وہ آزادی یسوع مسیح میں ہم اس آزادی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس آزادی کے ساتھ ہم خدا کے قدموں میں آتے اور اس کے حضور مناجات کرتے ہیں، اور وہ ہمیں برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ عزیزو، شفا کی بارش جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہماری زندگی دوسروں کے لیے باعث برکت ہو جاتی ہے۔ کلام مقدس میں زبور 60واں 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ زبور 60واں اور اس کی ہم 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں زبور 60واں 12ویں آیت، خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ اب جب خدا روح کی بارش برساتا ہے تو خدا ہمارے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ ہمارے دشمن کون؟ بیماریاں ہماری دشمن، جراثیم ہمارے دشمن، وائرسز ہمارے دشمن، خدا ان کو پامال کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم میں تر و تازگی کو وہ قائم اور تواتر سے برقرار رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بالکل تر و تازہ اپنی زندگی اس کے لیے اور اس کے جلال کے لیے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور بیماریاں، تکالیف، ان کا سبب ہے گناہ، اور خدا ہمارے گناہ کو ہم سے دور کرتا ہے، اور گناہ سے ہماری زندگی میں آلودگی آتی ہے، لیکن جب وہ روح کی بارش برساتا ہے تو وہ ساری آلودگی بھی جاتی رہتی ہے، اسی کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ جیسے کل شام بارش ہوئی، رات بھر وقفے سے ہوتی رہی، اور جب صبح اٹھے اور میں نے دیکھا کہ عمارات بالکل دھل چکی ہے، ان پر ڈسٹ نہیں رہی، اور اسی طرح جب روح کی بارش خدا ہم پر برساتا ہے، اور جب شفا کی بارش ہم پر برساتا ہے تو ہماری زندگی سے گناہ کی اس آلودگی کو وہ دور کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں شفافیت آتی ہے، ہماری زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، ہماری سوچوں میں خدا کا پاک کلام آتا ہے، اور اس روح کی بارش سے ہماری زندگی سے دکھ اور تکالیف ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے، اور خدا شفا کی بارش ہماری زندگی میں نازل فرماتا ہے۔ زبور 61واں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ عزیزو، جب ہم اپنے خدا کی حضور فریاد کرتے ہیں تو وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے، اور ہماری زندگی سے ان دکھوں کو اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں۔ کلام خدا میں دیکھیے ہوسیہ 10واں باب 12ویں آیت، ہوسیہ 10واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو،
اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو، تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ کیا ہی عظیم بات، راستی کو برسائے، راستی کی بارش کو برسائے، اور اس کے لیے ہمیں تخم ریزی کرنا ہے، ہمیں صداقت سے تخم ریزی کرنا ہے اور شفقت سے فصل کو کاٹنا ہے اور اپنی افتادہ زمین پر ہل چلانا ہے، تاکہ زمین نرم ہو اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں وہ بڑھے، خدا کا کلام ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے اور ہم اس میں اور اس کی حضوری میں برکت اور خوب برکات کو حاصل کریں۔ کلام خدا میں دیکھیے یسائی نبی کا صحیفہ 61واں باب، یسائی نبی کا صحیفہ 61واں باب 11ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یسائی 61واں باب 11ویں آیت، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، کب؟ جب اس پر بارش برستی ہے، اور اسی طرح جب ہم پر شفا کی بارش برستی ہے، اور یہ بارش آسمان کا خدا آسمان سے ہمارے لیے یہ شفا کی بارش کو برساتا ہے، روح کی بارش برسا جاتی ہے، اور پھر خدا کی شفا آتی ہے۔ جب خدا اپنی شفا کی بارش کو برساتا ہے، ہماری زندگی دکھوں سے رہائی پاتی ہے اور ہم اس دنیا میں اس کے فضل سے بالکل کامل تندرستی حاصل کرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، اطمینان آئے اور خدا کی برکت آپ کی زندگی میں ہو۔ دیکھیں یوئیل 30 باب 18ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں یوئیل 30 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس روز پہاڑوں پر سے نئی میٹ ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ اور یہاں 18ویں آیت کا ایک حصہ آخری حصے سے پہلے ہے، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ خدا کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، شفا کا چشمہ خدا کے گھر سے، خدا کی حضوری سے، خدا کے پاک تخت سے یہ چشمہ پھوٹ نکلتا ہے جو سیراب کرتا ہے، تاکہ زمین میں پیداوار ہو، تاکہ زمین پیداوار دے، اور اسی طرح زمین زرخیز ہو جائے، اور خدا بھی اپنے پاک گھر سے اپنے لوگوں کو جو بیماریوں میں آتے ہیں، بدرو گرفتہ آتے ہیں، کمزور آتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں وہ اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خدا کے قدموں میں آئیں اور خداوند زندہ خدا سے وہ شفا کو حاصل کریں، اور خدا ان پر اپنے شفا کو نازل کرتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ میگھ کی طرح۔ اب جب بارش برسی کل تو ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف آسمان سے بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی ہیں، اور کوئی ایسا حصہ میں نے یہاں اپنے علاقے میں نہیں دیکھا جو خشک رہا ہو، بلکہ سب خدا نے سیراب کیا۔ اور اسی طرح جب ہماری زندگی میں شفا کی بارش نازل ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا کوئی آرگن یا ہمارے بدن کا کوئی سسٹم ایسا نہیں رہتا جو پھر بیمار ہی رہے یا پھر وہ مفلوج ہی رہے
یا پھر سسٹم جو ہے وہ ڈس آرڈر ہی رہے، بلکہ ہر ایک ہمارے بدن کا آرگن اور ہر ایک بدن کا سسٹم اس شفا کی بارش سے بالکل صحیح ہو جاتا ہے اور ہم تندرست ہو جاتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں آپ کی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں اور اس سے شفا کی برکت کو حاصل کریں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے عبرانیوں چھٹا باب خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں چھٹا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ اب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا سے بار بار کلام سنتے ہیں اور یہ کلام کا بار بار سننا، روز سننا، ہر وقت سننا، یہ بارش کی طرح ہماری زندگی میں کلام نازل ہوتا ہے، تو جس طرح زمین بارش کا پانی بار بار پیتی ہے تو وہ کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، اسی طرح جب ہم بار بار خدا کا کلام سنتے ہیں، بار بار خدا کی آواز کے شکوہ ہوتے ہیں، بار بار ہم خدا کے قدموں میں آ کر اس کی آواز سنتے ہیں، تو ہماری زندگی کارآمد ہو جاتی ہے اور پھر ہماری زندگی صحت یاب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، ہماری زندگی پرفضل ہو جاتی ہے اور دوسرے اس زندگی سے برکت پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین سبزی پیدا کرتی ہے تو سبزی کو بہت سے لوگ کھاتے ہیں، نورش ہوتے ہیں اور ان میں تازگی آتی ہے، ان کی قوت بحال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب خدا ہمیں بیماریوں سے شفا دے کر اپنی شفا کی بارش کو ہم پر نازل کرتا ہے اور اس کے بعد پر ہماری زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے ہم وسیلہ برکت بنتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے باعث تازگی بنتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے باعث افتخار ہوتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشیوں اور برکات سے معمور رہے، اور یہ اس وقت ہے جب خدا ہم پر اپنی شفا کی بارش کو نازل کرتا ہے۔ عزیزو، جب آپ کی زندگی میں شفا کی بارش نازل ہوتی ہے تو آپ زندہ خدا کے حضور آتے ہیں اور آپ خداوند اور اس کی حضوری میں برکت پاتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں اور اس کلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور خداوند آپ کی زندگی میں بڑی قوت اور قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے استثنا 28واں باب خدا کے کلام مقدس میں استثنا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت کو میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں استثنا 28واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔
جب آپ کلام کی اس بارش کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور خدا کے کلام پر جان فشانی سے آپ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں استثنا 28واں باب، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. سب قوموں سے زیادہ سرفرازی اس وقت ہے جب ہم روح کی بارش اپنی زندگی میں لیتے ہیں. ہماری زندگی اس پاک روح کے وسیلہ سے اور پھر اس شفائیہ قوت سے ہم شفا یاب ہوتے ہیں. پھر ہماری زندگی اوروں سے زیادہ جو نافرمان ہیں ان سے زیادہ سرفرازی پاتے ہیں، ان سے زیادہ برکت پاتے ہیں، اس لیے کہ کلام کی بارش کو ہم ریسیو کرتے ہیں. اور اگر کلام کی بارش ہو رہی ہے اور کوئی اس بارش کی بوندوں کو ریسیو نہیں کرتا، اگر کئی گھنٹے بارش ہو اور اگر آپ گلاس کو الٹا بارش میں رکھ دیں اور کئی گھنٹے بارش برستی رہے تو اس میں ایک بوند بھی نہیں آئے گی. اور اسی طرح اگر کوئی برتن نہیں رکھا تو کتنی بھی بارش ہو تو وہ برتن گیلا بھی نہیں ہوگا اور وہ زمین گیلی بھی نہیں ہوگی اور اس میں وہ سیراب بھی نہیں ہوگی. اسی طرح جب کلام ہوتا ہے لیکن ہم نہیں سنتے، آپ کلام ہوتا ہے آپ خدا کے گھر ہی نہیں آتے، کلام ہوتا ہے آپ اس کے توجہ سے سنتے نہیں، تو اس بارش سے آپ سیراب نہیں ہوتے. اور اس کے لیے جان فشانی سے خدا کے کلام پر عمل کریں، جان فشانی سے خدا کے کلام کو سنیں، اور جب آپ سنتے ہیں عمل کرتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں استثنا 28واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، استثنا 28واں باب 12ویں آیت، خدا آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر مینہ برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا. خدا مالی خوشحالی بخشتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خوشحالی حاصل کریں، خدا چاہتا ہے اس کے لوگ برکت کو حاصل کریں، اور اس کے لیے خداوند کے قدموں میں آئے. اور جب وہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو خداوند انہیں برکت اور کثرت کی برکت سے معمور کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ان کی زندگی اس کے فضل سے معمور ہو اور وہ خدا سے خوب برکت کو حاصل کریں. عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ شفا کی بارش کو نازل فرمائے. وہ چاہتا ہے روح کی بارش آپ کی زندگی میں برسائے، وہ چاہتا ہے آپ کو سیراب کرے، وہ چاہتا ہے آپ کو شفا دے، وہ چاہتا ہے آپ کو بندنوں سے خلاصی بخشے، وہ چاہتا ہے آپ کے خاندان میں خوشیاں ہوں. اور اس کے لیے آپ کو اس کے کلام کو سننا اور اس کلام پر عمل کرنا ہے. اور جب کلام کو سنتے اور کلام پر عمل کرتے ہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں عجیب اور عظیم کام کرتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج بھی اپنی قدرت سے آپ کے لیے کام کرے گا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 2 باب 5ویں آیت، پیدائش 2 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور زمین پر اب تک کوئی کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا. اب بارش نہیں برسی تو لکھا ہے، آئیے دوبارہ دیکھیے پیدائش 2 باب 5ویں آیت، اور زمین پر اب تک کوئی کھیت کا پودا نہ تھا نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا. جب تک خدا نے آسمان سے بارش نہ برسائی
اس وقت تک کوئی بھی پودا نہ اگا۔ اسی طرح جب خدا شفا کی بارش نازل کرتا ہے تو صحت کا پودا بڑھتا ہے، تندرستی کا یہ پودا بڑھتا ہے، اور پھر یہ اتنا بڑھتا ہے کہ یہ پودا درخت بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی پھلدار ہوتی ہے۔ اور خدا یہ کام آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں شفا کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ اب بارش برسی تو وہ پودا اگا، بارش برسی تو زمین نے پیداوار دی، اور اسی طرح جب خدا کے حضور سے شفا کی بارش برستی ہے تو آپ کی زندگی میں تندرستی آتی ہے، اور اسی طرح خدا شفا کی بارش کو نازل کرتا ہے، آپ کی زندگی میں صحت اور آپ کی زندگی میں تر و تازگی آتی ہے، آپ کی زندگی میں شگفتگی آتی ہے، آپ کی زندگی میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور خدا آپ پر اپنی بارش کو، شفا کی بارش کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور خدا تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، تیرے خون میں قدرت ہے، اور خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو شفا کی بارش کے نزول سے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہو، تیرے تمام بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے تیری آواز کو سنا، تیرا شکر کرتا ہوں، اور فضل بخش کہ یہ شفا کی بارش کو رسیو کریں اور ان کی زندگی میں شادابی، شگفتگی اور کامل شفا ہو۔ اے خدا میری دعا کو سن قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔